بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج سورہ توبہ کا جو رکوع ہم پڑھیں گے 11ویں پارے میں آیت نمبر 111 سے لے کر آیت نمبر 118 تک ہے۔ اس میں غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابہ کرام غزوے میں حصہ نہیں لے سکے، کوئی تو ظاہری مجبوری کی وجہ سے اور کوئی اپنی کسی وجہ کو مجبوری سمجھ کر، ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی تھی وقتی طور پر، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے بعد میں جو توبہ کی، ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہو رہا ہے، اور مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جب بھی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں فوری حاضر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو اس رکوع کا آغاز کیا، وہ ایمان والوں کی جانوں کی کیا حالت ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ کیا ہر آدمی جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ اب جو چیز خریدی جاتی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے جس نے خریدا ہے۔ اب مومن اپنی جان کے، اپنی مال کے مالک نہیں رہے۔ اب خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو خریدنا تو دو طرفہ عمل ہے نا۔ جب ایک چیز خریدی جاتی ہے تو ایک چیز دے کر خریدی جاتی ہے۔ دیا کیا ہے؟ تو اس کا ذکر ہوتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے معاوضے میں جو ان کو چیز دی گئی ہے وہ ہے جنت۔ اب دیکھیے، یہاں پر ایک بڑی کام کی بات ہے، آپ ذہن میں رکھیے۔ جان اور مال کس کا ہے؟ انسان کا یا اللہ کا؟ سارے انسانوں کی جان اللہ تعالیٰ کی، سارے انسانوں کا مال اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں پر مومنین کا ذکر ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ تو خریدتے وہ چیز ہیں جو ملکیت میں کسی اور کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے، یہ کیا بات؟ آپ کی کوئی چیز ہے تو آپ وہ بیچیں گے، اب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ تو بغیر کچھ دیے کے بھی واپس لے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے مومن لوگ، تمہاری جانیں، تمہارے مال، جب تک تم ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، تم اپنی جان اور اپنی مال سمجھتے تھے، حالانکہ تب بھی نہیں تھا، لیکن تم سمجھتے تھے کہ یہ میری جان ہے، میرا مال ہے، میرا گھر ہے، سب کچھ میرا ہے کیونکہ تم نے کمایا ہے یا تم کو وراثت میں ملا ہے، یہ سمجھتے تھے۔ اب یہ سمجھنا بھی بند۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے بھی تھے کہ تمہاری ہے، تب بھی یاد رکھو کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خرید لیا ہے، اب تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ اب تمہاری جان اور تمہارے مال جو بالکل عارضی اور کم ویلیو کی چیز ہے، بے انتہا کم ویلیو کی چیز ہے، دونوں بھی جنت کے سامنے بہت ہی چھوٹی چیز لے کر اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز دے رہا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے اس مفہوم کو ایک شعر میں اس طرح سے بیان کیا تھا کہ جو جان اس نے عطا کی، خرید لی اس نے۔ جو جان جس نے عطا کی، یہ جان جس نے عطا کی، خرید لی اس نے۔ قسم خدا کی یہ سودا بڑے مزے کا ہے، اسی کی جان وہی خرید رہا ہے۔ ایک چیز آپ کو کسی نے دی کہ بھئی یہ میری امانت ہے، اپنے پاس رکھو، آپ نے اس کو رکھا، ایک وقت کے بعد جب اس کو ضرورت پڑی تو وہ واپس لے سکتا ہے نا، بھئی میری چیزیں مجھے واپس دے دو، اب وہ خرید رہا ہے۔
پہلے تو یہ مہربانی ہوئی کہ ایک چیز وہ خرید رہا ہے، اور دوسرا خرید بھی رہا ہے تو ایسی قیمت پر خرید رہا ہے جس کے کئی گنا زیادہ رقم دے کر خرید رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم اپنی جان کو اپنی جان سمجھنے لگو اور اپنے مال کو اپنے مال سمجھنے لگو تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان ابھی تمہارے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے آپ، جب کوئی چیز خرید لی جاتی ہے تو خریدی کا عمل مکمل ہوتے ہی اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، آپ کو دے دینا پڑتا ہے۔ ایک چیز آپ کے پاس تھی، کسی نے خرید لی، آپ کو فوری دے دینا پڑتا ہے کیونکہ اب وہ خرید لیا۔ اب یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو تمہارے مال کو خرید لیا ہے تو اب سب کچھ فوری اللہ کے حوالے کر دینا ہے، نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے تم کو اس امانت کے اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا ہے تم کو رکھنا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اس کا استعمال کرنا ہے، اور جب دینے کے لیے کہا جائے دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تم جہاد پر جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ غازی بن کر کامیاب ہو کر دشمن کا خلا خامہ کرتے ہوئے ویسی صورتحال ہے تو وہ کرو، نہیں اپنی جان پیش کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنی جان دے دو۔ فیقتلون ویقتلون، قتل کرنا اور قتل ہونا دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ ہے، جب تم ایسا کرو گے تو پھر جنت تمہاری، تم اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دو گے، جو کہ عارضی ہے، کم ویلیو کی چیز ہے، تو بہت بڑی قیمتی چیز جنت کی شکل میں، جنت میں باغات کی شکل میں تم کو ملنے والی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، اور پختہ وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ مطلب پختہ وعدہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں کیا جا رہا، اس طرح کا وعدہ تورات میں بھی کیا گیا ہے، انجیل میں بھی کیا گیا ہے، قرآن میں بھی کیا گیا ہے، تینوں کتابوں میں کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ بات صرف قرآن میں ہی ہے، دوسری آسمانی کتابوں میں نہیں تھی، نہیں، دوسری آسمانی کتابوں میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر تم کو کئی گنا زیادہ دے گا۔ اب جب یہ آیت ایک عیسائی عالم کی نظر سے گزری تو اس نے سیدھا انکار کر دیا۔ کئی عیسائی عالموں نے اس آیت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہمارے بائبل میں تو اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں۔ ایک عالم ہے، کرسچن عالم، ویری برنکمین نام اس کا، اس نے سیدھا سیدھا انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آیت کا حق سے، صداقت سے، سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہماری بائبل میں نہیں لکھی گئی، اس نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اصلی بائبل، اصلی انجیل جو اللہ نے نازل کی ہے وہ اب ہے کہاں، کتنی تبدیلیاں ہو گئی اس کے اندر، پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انجیل میں نہیں ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر یہی الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، یہی انداز جو استعمال کیا گیا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مفہوم والی آیتیں تو موجود ہے اب بھی بائبل میں، تحریف شدہ بائبل میں بھی آج بھی اس طرح کا وعدہ آپ کو ملتا ہے۔ بائبل جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ، ایک نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 929 چیپٹرز ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں 260 چیپٹر ہیں، ٹوٹل جو ہے 1189 چیپٹرز پر مشتمل ہے بائبل۔ اب اس کے اندر جو ابتدائی نیو ٹیسٹمنٹ کے جو 4 گوسپلز ہیں، گوسپل آف میتھیو، گوسپل آف مارک، گوسپل آف لیوک اور گوسپل آف جان، یہ 4 گوسپلز ہیں۔ پھر اس کے بعد ایکٹس ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے چیپٹرز آگے آتے ہیں۔ تو آپ اس کے جو تیسرا جو ٹیسٹمنٹ ہے لیوک، اس کے اندر چیپٹر نمبر 12 اور ورس نمبر 33، اس کے اندر صراحت کے ساتھ وہی بات لکھی گئی ہے
جو یہ قرآن شریف میں ہے. کیا ہے وہ؟ sell your possessions and give alms, make purses for yourselves that do not wear out, an unfailing treasure in heaven, where no thief comes near and no moth destroys. تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان مال. جنت میں تم کو ایسی دولت ملے گی، ایسا خزانہ ملے گا آسمان پر جو خالی بھی نہیں ہوتا، نہ اس کو چور بھی نہیں لے کے جاتا، اور نہ کوئی کیڑا اس کو خراب کرتا ہے. یہ ہے نا گاسپل آف لیوک میں ہے. پھر اسی طرح کی ایک اور ورس آپ کو ملتی ہے گاسپل آف میتھیوز میں، چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 29 میں. اس میں بھی اسی طرح کا مفہوم ہے. جس کسی نے گھروں میں بھائیوں بہنوں ماں باپ بچوں کھیتوں سب کو اللہ کی راہ میں نکال دیا، اس کے نام پہ کر دیا، اس کو 100 گنا اجر ملے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. یہ بائبل میں آج بھی موجود ہے. تو یہ جو ہے یہ خریدنا اللہ کے راستے میں، آپ کے مال دولت کا خریدا جانا، اسی کا ذکر ہے. تم دے دو لٹا دو، اللہ تعالیٰ بدلے میں یہ دے گا. کون کہتے ہیں کہ بائبل میں نہیں ہے؟ آج بھی یہ دونوں نیو ٹیسٹمنٹس ہیں نا، گاسپل آف میتھیو اور گاسپل آف لیوک، دونوں میں موجود ہے. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اور کون ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا. کیونکہ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تو بیعت کی نا ایمان کی. ہماری جان ہمارا مال سب اب اللہ رسول کے لیے ہے. اب ہم اللہ کے راستے میں سب کچھ لڑا دیں گے. اس بات کا وعدہ کیا تبھی تو مومن بنے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے وعدہ تو کر لیا، اب وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے. تو جو کوئی یہ وعدہ اللہ سے کیا گیا پورا کرے گا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو اب تم کو چاہیے کہ جو سودا اللہ کے ساتھ تم نے کیا ہے، اس کیے گئے سودے پر تم کو چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، کیونکہ تم نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے. خسارے کا سودا نہیں کیا، بہت بڑے فائدے کا سودا کیا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنی بڑی کامیابی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اب یہ مومنین کی کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں. جب کوئی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اس راستے پر آ جاتا ہے تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے بن جاتے ہیں. العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں. الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اس کی تعریف بیان کرنے والے ہو جاتے ہیں. السائحون، روزہ رکھنے والے ہو جاتے ہیں. فرائض تو رہتے ہی رہتے ہیں، بیچ میں اللہ کے واسطے روزے رکھتے رہتے ہیں. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدے کرنے والے ہو جاتے ہیں. الآمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا دوسروں کو حکم دینے والے بن جاتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والے بن جاتے ہیں. والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے بن جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور لوگ برائی کے راستے پر جا رہے ہیں تو جانے دو، نہیں، روکتے ہیں آپ کو. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں. لمٹس اپنے کراس نہیں کرتے، کسی بھی حالت میں چلے جائیں لمٹ کا خیال رکھتے ہیں، اس کے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے، چاہے کوئی بھی حالت ہو جائے. وہ بشر المؤمنین. تو اب جو ایسی صفات والے مومن ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے، ان کے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے. ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کے لیے اور دیگر کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مشرک، کافر، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے کی بخشش کے لیے دعا کریں. جس کا خاتمہ کفر پر، شرک پر ہو چکا ہے اور یقین ہو چکا ہے، اس کے بعد اب اس کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، وہ خود حرام ہے. وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَى، اگرچہ کہ وہ تمہارا بہت ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. ایک بار موت کفر پر آ گئی، گمراہی پر آ گئی، تو اب اس کے بعد ان کی بخشش کی دعا بھی نہیں ہو سکتی. من بعد ما تبین لهم
अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, उस वक्त जबकि उनके जहन्नमी होने का सबूत मिल चुका हो और उस वक्त जबकि वाज़ेह हो गया है कि इनकी मौत कुफ्र पर हुई है। हाँ, अगर आपको डाउट है, नहीं पता आप कि ये कुफ्र पर मरे हैं या ईमान पर, तो हुस्न ज़न रखते हुए आप उनकी बख्शिश की दुआ कर सकते हैं। अगर वो ईमान वाले होंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी, अगर वो नहीं होंगे तो कबूल नहीं होगी। अगर आपको उनके ईमान और कुफ्र में डाउट है तो जब आप हुस्न ज़न को गालिब करके उनके लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं। लेकिन जिसके मौत का कुफ्र पर होना वाज़ेह हो जाए, अब उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लि अबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र जो बुत परस्त थे उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की थी। तो लोग कहते हैं कि जब ये गलत होता तो इब्राहीम क्यों करते अपने चचा के लिए मग़फ़िरत की दुआ। बाज़ ईसाइयों यहूदियों ने ये एतराज़ किया था कि तुम्हारे कुरान में तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना, लेकिन हमारे इब्राहीम ने तो ऐसा किया है। हालांकि वो बुत परस्त था, लेकिन बुत बनाने वाला था, लेकिन उसके लिए भी दुआ मग़फ़िरत की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्राहीम ने जो दुआ की थी आज़र के लिए, वो मग़फ़िरत की दुआ नहीं थी, बल्कि जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र के लिए दुआ की थी उस वक्त आज़र मरा नहीं था, वो जिंदा था, अभी बीमार था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी सेहतयाबी के साथ साथ ये दुआ करते थे कि अल्लाह ताला उसको हिदायत की तौफीक दे। ये दुआ तो कर सकते हैं, जब तक कोई जिंदा है उसके हक में ये दुआ कि अल्लाह उसको हिदायत दे, नेक रास्ते पर लाए, ये दुआ की जा सकती है। और फिर दुनियावी दुआ भी की जा सकती है, अल्लाह तुमको दौलत दे दे, अल्लाह तुमको सेहत दे दे। किसी नॉन मुस्लिम के साथ भी आप ऐसी दुआ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इब्राहिम की दुआ वैसी थी। और फिर ये वादा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज़र से वादा किया था दुआ करने का। आज़र ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा लिया था कि आप मेरे हक में दुआ करिए, तो वादे को पूरा करने के लिए किया। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह तबर्रअ मिन्हु। और जब आज़र की मौत हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर यह जाहिर हो गया, साबित हो गया कि आज़र की मौत कुफ्र पर हुई है, आज़र अल्लाह का दुश्मन है, तो आप उससे बेजार हो गए। तबर्रअ मिन्हु, बेजार हो गए। उसके बाद आपने दुआ नहीं की। इन्ना इब्राहीमा लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहिम बड़े नरम दिल, बुर्दबार, मतानत वाले थे। आपकी तबीयत में बहुत हिल्म, अफ़ो दरगुजर, माफ़ी, नरमी ये थी। उस नरमी की वजह से जब आज़र जिंदा था तब उसके लिए दुआ कर देते थे। हालांकि आपको मालूम था कि आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कट्टर दुश्मन है। आज़र ही की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया। उसके बाद भी आपकी बुर्दबारी और तहम्मुल का मामला था कि आप उसके लिए भी दुआ करते थे, लेकिन उसी वक्त आपने की जब तक कि वो जिंदा था। मरने के बाद जब साबित हो गया कि उसकी मौत कुफ्र पर हुई है, आपने उसकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं की। कुरान उसका जवाब दे रहा है, तुम्हारी गलतफहमी दूर कर लो। वमा कान अल्लाहु लियुज़िल्ल कौमन बाद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तक़ून। अल्लाह ताला का दस्तूर या अल्लाह ताला का मिजाज नहीं है कि अल्लाह ताला किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे। अगर अल्लाह किसी कौम को पहले हिदायत देकर बाद में गुमराह नहीं करता, मतलब अल्लाह ताला उसको गुमराही के रास्ते पर छोड़ता ही नहीं है। वो तो एक आदमी को हिदायत देने के बाद उसकी हिदायत के रास्ते पर मजबूत रहने के लिए, साबित कदम रहने के लिए ज़राए फराहम करता है, बयान करता है वो चीजें जो उसके ईमान को मजबूत करने वाली होती हैं। इंसान अगर हिदायत के रास्ते पर आकर भटक जाए तो ये अल्लाह ताला की वजह से नहीं, बल्कि उसकी बदबातिनी की वजह से होता है। अल्लाह ताला गुमराह नहीं करता। इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज का अच्छा जानने वाला है। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक चीज का हुक्म दिया कि उस चीज से बचना है, लेकिन आपने अल्लाह की अहकाम की नाफरमानी की और उसको इख्तियार कर लिया जिससे बचना है, तो अल्लाह ताला की तवज्जो आपके ऊपर से हट जाती है। उस तवज्जो हटने की वजह से आप गुमराह हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपको गुमराह नहीं करता। अगर अल्लाह ताला आपको गुमराह करना होता तो नबियों को क्यों भेजता, कुरान क्यों भेजता?
کتابیں کیوں بھیجتا؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، سب اسی کا ہے۔ اگر وہ کسی کو گمراہ کرے بھی تو کوئی اس سے کچھ سوال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے واضح فرمایا کہ میں اپنے سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، آدمی خود اپنی کرنیوں کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ یحیی و یمیت، اور اس کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ جس کو چاہے زندہ کرتا ہے اور جس کو چاہے مارتا ہے، مرے ہوئے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ زندہ آدمی، صحت مند آدمی، چلتا پھرتا طاقتور کو بھی ایک لمحے میں موت دے سکتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایت کرنے والا، سپورٹ کرنے والا، مدد کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ سے ہٹ گئے تو کوئی مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا نہیں، اور اللہ سے جڑ کے رہے تو پھر حمایت کرنے والوں کی، سپورٹ کرنے والوں کی، مدد کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین اور انصار پر رحمت کی تھی، اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا تھا، جنہوں نے مشکل گھڑی میں، جس وقت اسلام کا ابتدائی دور تھا، اسلام بڑی مشکل گھڑی سے گزر رہا تھا، اس وقت انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا، اور یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت کی ان لوگوں کے اوپر، اسی لیے ان کے ساتھ یہ ممکن ہو سکا کہ ایسی مشکل گھڑی میں بھی انہوں نے حق کو چھوڑا نہیں ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، حالانکہ ان کے اوپر ایسے حالات بھی آ گئے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر شک آنا شروع ہو گیا تھا، دل کے اندر ان کی کجی پیدا ہو گئی تھی کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے، کب آئے گی آخر اللہ کی مدد، ہم اتنی مصیبت میں ہیں، مشکل گھڑی میں ہیں، جب آپ برحق نبی ہیں، جب دین ہمارا برحق دین ہے، ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس طرح کے سوالات ان کے دلوں میں آنے لگے تھے، اور ہوتا ہے بشری تقاضے کے تحت ایسا ہوتا ہے، ہم تو جو بولے سن رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے والی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، اسی وقت تو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ تو بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے، ان حالات کی وجہ سے ان کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے، ٹیڑے ہونے کے قریب ہو گئے تھے، سارے صحابہ نہیں، کچھ صحابہ۔ ثم تاب علیہم، لیکن جب دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کہ اب یہاں تک ہی یہ لوگ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اس وقت تک ان کے ساتھ وہ کیفیت رکھی، پھر اس کے بعد آہستہ سے ایسی رحمت کی، ایسی مدد فرمائی کہ صحابہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے ان لوگوں کے اوپر، صحابہ کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور خاص طور سے ان کا ذکر ہو رہا ہے وہ 3 صحابی جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، غزوہ تبوک میں حصہ نہیں لیا۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے، یہ ابو خیثمہ نام تھا ان کا، یہ بھی جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، سارے صحابہ کرام نکل گئے غزوے میں حصہ لینے کے لیے، تو انہوں نے اپنی کوئی مجبوری کی وجہ سے سفر میں شرکت نہیں کی، جہاد میں جانے کے لیے سب کے ساتھ نکلے نہیں، کیونکہ ایک تو گرمی بہت تھی، دھوپ بہت شدت کی تھی، حالات بالکل سازگار نہیں تھے جنگ لڑنے کے لیے، تو آپ نے کوئی مجبوری کو بہانہ بنا کر گھر میں بیٹھنا ہی پسند کر لیا، حالانکہ وہ مومن تھے، راسخ العقیدہ مومن تھے، منافقین میں سے نہیں تھے۔ جب آپ گھر کو آئے، صحابہ کا لشکر نکل گیا، اب آپ گھر کو آئے، گھر کو آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کی اہلیہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں گھر میں، اور 2 بیویاں ہیں آپ کی، اور دونوں بھی جو ہے آپ کی خدمت پہ مامور ہیں، جھاڑ کے نیچے پلنگ بچھایا گیا ہے، پانی چھڑکا گیا ہے شدت کی دھوپ میں، بہت ہی خوبصورت خوشنما منظر ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی سراہیاں رکھی ہوئی ہیں، مزیدار کھانا ان کے لیے تیار کیا گیا ہے،
یہ منظر دیکھا، دیکھتے ہی فوراً خیال آیا کہ میں یہاں پر اتنے مزے سے رہ رہا ہوں، ٹھنڈی چھاؤں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اچھا کھانا کھانے کے لیے میں یہاں بیٹھ رہا ہوں، اور وہاں پر رسول اللہ اور صحابہ کرام چلچلاتی دھوپ میں جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی، میں کیسے کھا سکوں گا؟ بس یہ خیال آیا اور فوری سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لشکر کے پیچھے دوڑ نکلے۔ لشکر کافی آگے جا چکا تھا، لیکن آپ دوڑتے 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 کسی طریقے سے ان کو کور اپ کر لینا چاہیے، آگے بڑھے۔ ادھر سے صحابہ کرام کا لشکر جب جا رہا تھا، جب دیکھا کہ کوئی ادھر تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ ابو خیثمہ ہوگا، آنے دو، کیونکہ آپ تو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے منظر۔ پھر جب وہ قریب ہوئے تو صحابہ نے دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ابو خیثمہ ہی ہے، ہاں ٹھیک ہے آنے دو۔ پھر وہ آئے، انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی اور اپنی جو ہے معذرت خواہی کی کہ میں نے غلط تصور کر لیا تھا اپنی مجبوری کا، حالانکہ میری مجبوری نہیں تھی، غلطی قبول کر لی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ایک واقعہ تو یہ ہو گیا۔ پھر اور 3 صحابہ کرام تھے ان کے علاوہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، تینوں کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان لوگوں کے حوالے سے جو واقعہ درج ہے، یہ حضرت کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا، انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی جنگ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی جب تیاری چل رہی تھی، سارے مسلمان گھوڑے سواریاں اسلحہ وغیرہ سب ایک جگہ کر کے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت میری مالی حالت بہت اچھی تھی، میں تو اچھی مالی حالت کے ساتھ شریک ہو سکتا تھا۔ دو اونٹنیاں بھی تھی میرے پاس، میں خود بھی ایک بیٹھ کر ایک دوسرے بھائی کو بھی دے سکتا تھا، ایسا اچھا میرا پوزیشن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ کے ساتھ جنگ تبوک پر روانگی اختیار کی لی۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو میرے کچھ کام ہیں وہ جلدی میں فراغت کر کے بعد میں جا کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا تیزی کے ساتھ، لیکن جب دنیا کے کام میں مشغول ہو کر اس سے فرصت ملی تو میں وہ کروں گا، ایسا جو آدمی سوچتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ پرائرٹی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، یہ دنیا کے کاموں کو کونے میں ڈال کر پہلے اس کو پرائرٹی دینا چاہیے، لیکن ویسا نہیں کیا۔ ارادہ تو تھا، ایسا نہیں کہ آپ بچنا چاہتے تھے، ارادہ تو تھا جانے کا، لیکن کہا کہ سوچا کہ چلو یہ کمپلیٹ کر لے کے میں جاتا ہوں، لیکن وہ کاموں میں اتنا الجھ گئے کہ وقت زیادہ ہو گیا اور لشکر بہت دور نکل گیا۔ جب فراغت ہوئی تو آپ نے سوچا کہ اب میرے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لشکر تو بہت دور جا چکا ہے، اب میں جا کے ان کو کور بھی نہیں کر سکتا، لہذا وہیں پر آپ رک گئے، نہیں گئے۔ اب وہاں پر جب آپ نے دیکھا کہ شہر میں جہاں بھی آپ نکلتے ہیں جاتے ہیں کوئی ایمان والا نہیں ہے، پورے کافروں منافقوں کی ٹولی کے ساتھ آپ شہر میں ہیں۔ اب وہ دیکھ کے آپ کا خون کھولتا تھا، اپنے فیصلے پر افسوس کرتے تھے کہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں یہاں پر اور کن لوگوں کو چھوڑ دیا ہے میں نے۔ اب ایک افسوس ہوتا جاتا تھا، بار بار روتے جاتے تھے کہ کیا کر دیا میں نے، کتنی غفلت کر دی میں نے۔ اس دوران کیا ہوا کہ ایک بادشاہ تھا جو کافی کافر بادشاہ تھا، غسان کا، اس نے ایک خط بھیجا آپ کو، یہ قصہ بعد میں ہوا۔ بہرحال وہ لشکر چلا گیا، جنگ میں حصہ لے کر غزوہ مکمل کر کے واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں پر آپ سے ملاقات کرتے، پھر ازواج مطہرات کے پاس ایک کے بعد ایک جاتے، جا کے ان کو اطلاع دیتے کہ میں سلامتی کے ساتھ پہنچ چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر عوام سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اب اس دوران جب آپ لوگوں سے ملنے کے لیے باہر تشریف لا چکے تھے تو منافقوں کا گروپس آنے لگے آپ سے ملنے کے لیے، جنہوں نے غزوے میں شرکت نہیں کی، سب اپنے اپنے بہانے پیش کرنے لگے۔ میں بھی آنا چاہ رہا تھا لیکن ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ ہو گیا، سب چھوٹے بہانے پیش کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بہانے سنتے اور خاموش بیٹھ جاتے، کوئی فیصلہ آپ نہیں لیتے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، خود کے تراشیدہ بہانے ہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ لیکن آپ چونکہ رحمت تھے مزاج میں،
تو آپ زیادہ ریئیکٹ بھی نہیں کرتے تھے، نیگیٹولی ریئیکٹ نہیں کرتے تھے. سنتے جا رہے ہیں، ایک ایک آدمی جھوٹا بہانہ بیان کرتا جا رہا ہے. آپ بھی آئے حضرت کعب بھی، آپ نے بھی سوچا کہ آگے بڑھ کر میں بھی کوئی بہانہ پیش کروں، لیکن چونکہ ایمان تھا، آپ کو جھوٹا بہانہ بنانے یا کوئی اور غیر ضروری کا سبب بتانے کو گوارا نہیں کیا دل میں. آپ نے جو تھا سب کچھ سچ سچ بیان کر دیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آپ جو سزا دینا چاہتے دیجیے، میں تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا جو بھی ہے. اب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. جب اس طرح کا جواب ملا رسول اللہ کے پاس سے تو کئی لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ تم سچ سچ کیوں بتا دیے، کچھ بھی ہماری طرح کا بہانہ بنا دیتے تو بچ جاتے تھے، اتنا بڑا جملہ نکل گیا منہ سے، اب تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، تم برباد ہو جاؤ گے. کچھ بھی بہانہ بنا دیتے، معافی مل جاتی تھی، جھوٹ ہی بول دینا تھا. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اب جو اللہ تعالیٰ کرنا ہے مجھے منظور ہے، لیکن میں نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، جو غلطی ہے میں نے قبول کر لی ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ایسے ہے جو ایسی غلطی کر چکے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ہاں، 2 اور صحابی ہے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ دونوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا ہے، دونوں کو بھی ایسے ہی جواب ملا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مومنین سے کہہ دیا کہ اب ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں، کوئی بات نہیں، یہاں تک کہ ان کے سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دے گا. اگر یہ سلام بھی کریں تو منہ پھیر کر نکل جانا، وعلیکم سلام بھی نہیں بولنا. اس طرح کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا ان تینوں صحابہ کا. لیکن تینوں کو بڑا افسوس تھا اپنی غلطی پر. اس دوران آپ کو بہت دل کو تکلیف ہوتی تھی کہ ان کے اپنے بھائی اہل ایمان جن کے ساتھ وہ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، وہ ان کو توجہ نہیں دے رہے ہیں، انجان مار رہے ہیں. رسول اللہ بھی ٹھیک ڈھنگ سے ان کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. دل کو بہت ناگوار ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا، دل بجھا ہوا تھا تینوں کا. اس دوران جو بادشاہ تھا غسان کا، اس نے ایک خط بھیجا حضرت کعب کے نام پہ. خط میں اس نے لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب تم سے بہت خفا ہیں اور تمہارے ساتھ بہت نازیبا سلوک کیا جا رہا ہے. تم تو ان کی اتنی خدمت کرتے تھے، تم ان کے اتنے پیچھے رہا کرتے تھے، وارفتہ اور دیوانے تھے ان کی غلامی پر ناز کرتے تھے. ایک غلطی ہو گئی، تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک. ہم کو بہت افسوس ہے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تم ایک کام کرو، یہ تمہاری توہین مت برداشت کرو، یہ انسلٹ ہے تمہاری عقیدت کی، تمہارے ایمان کی، تمہاری چاہت کی انسلٹ ہے. تم ایک کام کرو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدردانی کریں گے، تم کو عزت دیں گے، تم کو یہ دیں گے، تم کو ویسا دیں گے، آ جاؤ. جیسے حضرت کعب نے یہ خط پڑھا، آگ بگولا ہو گئے غصے سے. کہنے لگے کہ میں اب اتنا برا ہو گیا ہوں کہ ایسے لوگوں کی بھی یہ ہمت ہو گئی ہے کہ مجھے ایسا چڑھا رہے ہیں. ایسے کافر اب مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ورنہ ان کی اتنی ہمت ہوتی تھی کہ میرے سامنے آ کر اس طرح کی بات کرتے، وقت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں دنیا میں، جس کو آپ بہت چاہتے، بہت عزت کرتے ہیں، جب وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی موقع ہے ان کو کاٹنے کا، فوری آ جاتے ہیں چڑھانے کے لیے. لیکن حضرت کعب تھے، وہ بھی صحابی رسول، وہ سمجھ گئے کہ یہ میری خرابی کا نتیجہ ہے جو ان لوگوں کی اتنی ہمت ہو رہی ہے کہ آگے میرے سامنے ایسی بات کریں، ایمان پر ڈاکہ ڈالیں. اسی رنج و غم میں، اسی پریشانی کے عالم میں 40 دن گزر گئے. 40 دنوں کے بعد ایک نیا حکم آیا. ان لوگوں کی بیویوں کو حکم آیا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ نہ سوئیں. اب دیکھیے آپ، ڈبل بائیکاٹ. یہ ان کی بیویاں میکے چلی گئی، ان کو بھی حکم ہوا بیویوں کے ساتھ نہیں سوئیں. انہوں نے میکے بھیج دیا، چلے جاؤ تم لوگ. لیکن یہ برابر مسجد نبوی حاضر ہوتے، کسی نہ کسی طرح رسول اللہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے، ملتے، عاجزی کرتے، لیکن رسول اللہ انجام ہی رہتے، کیونکہ اللہ کا حکم وہی تھا. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ہونٹوں میں جنبش ہوئی.
بس وہ مسکراہٹ ان کے اندر جان پیدا کرنے کا ذریعہ بن گئی. سمجھ گئے کہ اب شاید معاملہ ٹھنڈا پڑے گا اور میری توبہ قبول ہونے والی ہے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اللہ تعالیٰ نے رحمت سے توجہ فرمائی اور توبہ قبول کی ہے ان تینوں کی بھی. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی. جو کچھ عرصے تک کا جو بائیکاٹ ہوا اس کی وجہ سے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے دنیا کی. بما رحبت، حالانکہ زمین بہت پھیلی ہوئی تھی لیکن ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے لیے زمین سکڑ گئی ہو. کوئی ٹھیک ڈھنگ سے بات نہیں کر رہا ہے. یہ جا کے جہاں کے بیٹھ رہے ہیں دوسرا سے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. سلام کرے تو جواب نہیں دے رہے ہیں. کوئی پورے مومنین سب کو حکم دیا گیا تھا کوئی بات نہ کرے. وضاحت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں خود ان کے اوپر بوجھ بن گئی تھی. ایسے حالات ہو گئے تھے. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اب اللہ کے سوا کسی کے پاس ہم کو پناہ ملنے والی نہیں ہے. تو اب سوچئے کتنا انہوں نے توبہ کی ہوگی، کتنا اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہو کر معافی چاہیے ہوگی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے ان کے غلطی کی معافی کا اعلان کر دیا. ثم تاب علیہم، اس کے بعد پھر وہ رجوع ہوئے، توبہ کی انہوں نے، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی رجوع ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ان کے اوپر تاکہ اب وہ پرانے طریقے سے واپس اللہ کے راستے میں آ کر خوش دلی کے ساتھ اللہ کی جانب رجوع ہو جائیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور ایسے جو لوگ بھٹکانے والے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئے. موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. ذرا کوئی کمزوری ان کو ہاتھ لگی، وہ اس کمزوری کو بنیاد بنا کر آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ تمہارے ساتھ تو ایسا سلوک ہوتا ہے، تم ایسا کرتے ہیں، تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سمجھ جاؤ کہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کو حق کے راستے پر چلنے دینا نہیں چاہتے. آپ کا کام کیا ہے؟ ان حالات سے سمجھوتا کریں اور اس کو کچھ وقت تک گزرنے دیں، توبہ کریں، معافی چاہیں، گڑ گڑائیں، روئیں. اگر آپ کی توبہ سچی ہے، گڑ گڑانا دل سے ہے، تو معافی ملے گی ہی ملے گی. کیونکہ معاف کرنے والا اس سے بڑا ہے کون؟ رحم کرنے والا اس سے بڑا ہے کون؟ جائیں گے کہاں؟ لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مگر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. آمین والحمد للہ.